اس لیے میرے عزیزوں، کون سی ایسی چیز ہے جو تم کو آج غفلت میں لیے ہوئے ہے؟ موت کو یاد کرو، موت کی تیاری کر لو۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ اپنی ماقبل کے زندگی کو دیکھ لو، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اسے دیکھ لو، آپ اپنے زندگی میں کیا چھوڑ کر آئے ہو اسے دیکھ لینا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے دوسری مقام پر بھی اللہ رب العزت نے اسی توبہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاق والأرضين والصلاة على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس جمعے کی محفل میں، اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، آج میری گفتگو کا موضوع ایک ایسا عنوان ہے جو اختلاف سے بالاتر ہے، یعنی جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے ہر مسئلے، ہر فلسفے، ہر نظریے پر اختلاف موجود ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بے شمار مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی بے شمار مل جائیں گے جو قبر اور حشر کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے عزیزوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نابدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے اپنے محلوں، اپنے گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔
دنیا کے ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے، دنیا کے ہر فرد کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ جب موت کے آنے کا وقت ہو جائے گا تو موت آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بلند بالا عمارتیں روک سکتی ہیں۔ جب موت کے آنے کا وقت ہو جائے گا تو وہ آ جائے گی، نہ تو ایک ساعت مقدم ہوگی اور نہ ہی ایک ساعت مؤخر ہوگی۔ اس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب موت کے آنے کا وقت ہو گیا نہ تو ایک سیکنڈ مقدم ہوگی اور نہ ہی ایک سیکنڈ مؤخر ہوگی۔ میرے عزیزوں، دنیا کے ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے، وہی فرعون جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اللہ رب العزت اسی فرعون کے بارے میں اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ رب العزت بلاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ فرعون کے پاس اذهب الى فرعون انه طغى کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جائیں، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ جائیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ فرعون شرکسی کر رہا ہے، فرعون شرکسی کر رہا ہے، شرکسی مچا رہا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرعون کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہی فرعون جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے۔ ہر شخص کو دنیا کی اس بات پر یقین ہے کہ جس فرعون کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اس فرعون کو بھی نہیں چھوڑی موت نے۔ ہر شخص کو اس بات پر بھی یقین ہے وہی موسیٰ کلیم اللہ جس کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، اس فرعون کی طرف جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، موت نے حضرت موسیٰ کو بھی نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزوں، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے فرعون نہ تو ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے، نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے جب موت کے آنے کا وقت ہو جائے گا تو وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند بالا عمارتیں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ولی ہے تو موت آئے گی، نبی ہے تو موت آئے گی، کتب و ابدال ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی، ہر شخص کو موت آئے گی۔ جھوپڑیوں میں رہنے والا ہے، گھاس پھوس کی جھوپڑیوں میں رہنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی۔ الغرض ہر شخص کو موت آئے گی، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت قرآن میں اسی کی طرف تو اشارہ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے عزیزوں، مسند ابو یعلا کی حدیث میں آتا ہے کہ جب دنیا کی تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت کے دربار میں ملک الموت حاضر ہو کر عرض کرے گا اے پروردگار، زمین اور آسمان کے تمام مخلوقات ختم ہو گئے، صرف انہی مخلوقات کے جن کو آپ نے نہیں چاہا وہی بچ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھے گا بتاؤ ملک الموت کون باقی رہ گیا ہے؟ ملک الموت کہے گا ایک آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، ایک آپ باقی رہ گئے جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی باقی رہ گئے ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ ملک الموت کہے گا ایک میں بھی باقی رہ گیا ہوں۔
تو میرے عزیزوں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا, اللہ رب العزت کی بات کو تو سنو. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں. میرے عزیزوں جب اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے تو عرش بول اٹھتا ہے, عرش پکار اٹھتا ہے, عرش کہتا ہے اے پروردگار کیا جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا ہرگز, ضرور بھی ضرور ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے. میں نے جس کو پیدا کیا ہے ہر شخص کو فنا ہونا ہے, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. الغرض جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ ملک الموت اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے پروردگار جبرائیل اور میکائیل مر گئے اور صرف آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں. اللہ رب العزت کہے گا کہ میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں. میرے عزیزوں آپ کے عرش, اللہ رب العزت کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت کے دربار میں تیسری مرتبہ بھی ملک الموت حاضر ہو کر عرض کرے گا, عاجزی کے ساتھ میں حاضر ہوگا. کس طرح؟ عاجزی کے ساتھ میں. اس کی عجیب اس کی کیفیت ہوگی, کیونکہ وہ جان لے گا اب میری باری ہے. ملک الموت جان لے گا کہ اب میری باری ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں تیسری مرتبہ ملک الموت حاضر ہو کر کہے گا پروردگار جتنے بھی آپ کے مخلوقات تھے سب ختم ہو گئے, اب صرف آپ ہی باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی, اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں. چنانچہ اللہ رب العزت ملک الموت سے کہے گا اے ملک الموت میں نے بھی تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا, تم بھی میرے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو, جس کام کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا تم نے اسے پورا کیا, لہٰذا اب تم بھی مر جاؤ. چنانچہ دنیا اور آسمان, زمین اور آسمان کے تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گے, تمام مخلوقات مر جائیں گے. اللہ رب العزت صرف اکیلا بچے گا. اللہ جیسے ازل میں تھا ویسے ہی اللہ ابد میں رہے گا, اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا. چنانچہ زمین اور آسمان کتاب کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے. اللہ رب العزت انہیں 3 مرتبہ پھیلائے گا, لپیٹے گا, پھیلائے گا, لپیٹے گا, پھیلائے گا, لپیٹے گا, اور عرض کرے گا للہ الواحد القہار, اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے, جو زبردست غالب ہے. میرے عزیزوں چنانچہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر کیا بتانا چاہا کہ ہر شخص کو جتنے بھی مخلوقات ہیں تماموں کو موت آئے گی. چنانچہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے گا. میرے عزیزوں وہ انسان جس کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا, وہ انسان جس کو اپنی کاروبار پر بڑا ناز تھا, وہ انسان جس کو اپنی فیکٹریوں پر بڑا ناز تھا, وہ انسان جس کو اپنے محلات پر بڑا ناز تھا, جس کو اپنی صلاحیت و قابلیت پر بڑا ناز تھا, وہ انسان جو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں چل کر لوگوں کو دکھاتا تھا کہ میری دیکھو یہ میری طاقت ہے, میرے اندر استطاعت ہے, میرے اندر قوت ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ سکتا ہوں, اتنے بڑے بڑے بنگلے بنا سکتا ہوں, اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں بنا سکتا ہوں. چنانچہ قیامت کے دن وہی انسان ایک بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کی ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا. وہ انسان جس کی زبان ٹر ٹر بولتی تھی, جو میری کہتا نہیں تھکتا تھا, جو ہر چیز میں اپنا حق جتلایا کرتا تھا, آج اس کو سانپ سونگ جائے گا. چنانچہ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا, او زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں, او فرعون و نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں, او یتیموں اور مسکینوں کا مال ہڑپ کر کھانے والوں, آج بولتے کیوں نہیں, جواب کیوں نہیں دیتے؟ بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ خالق کی یا مخلوق کی, بندے کی یا معبود کی؟ بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ چنانچہ یہ اعلان فضائے عالم میں 3 مرتبہ گونجے گا, لیکن اس کا جواب دینے والا کوئی موجود نہ ہوگا. آخر میں اللہ رب العزت خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے. خالق ہے تو وہی ہے, حقیقی مالک ہے تو وہی ہے. لا خالق الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا مخلوق الا اللہ. میرے عزیزوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے, موت ایک اٹل حقیقت ہے, موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے. لیکن آج دنیا کا انسان اسی موت کو بھولا بیٹھا ہے. دنیا کی ملمہ سازیوں میں پڑھ کر آج کا نوجوان موت کو بھول بیٹھا ہے. نوجوان ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, ہر شخص موت کو بھول بیٹھے ہیں.
جبکہ موت ہم کو نہیں بھولی ہے. موت خود کہتی ہے انا موت, میں موت ہوں, میں موت ہوں. انا موت الذی افرق بین الاخی والاخوات, میں وہ موت ہوں جو بھائی بہن کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی ہوں, جو بھائی بہن کے درمیان جدا کر دینے والی ہوں. انا موت الذی افرق بین الزوج والزوجات, میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی ہوں. میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے والی ہوں. انا موت الذی افرق بین الام والامہات, میں وہ موت ہوں جو میں وہ موت ہوں. انا موت الذی افرق بین کل حبیب, میں وہ موت ہوں جو ہر محبوب کے درمیان جدائی پیدا کرنے والی ہوں. میں وہ موت ہوں جو ہر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی ہوں. ہر ایک دوسرے سے لگاؤ رکھنے والے کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے والی ہوں. موت خود ہی اعلان کرتی ہے. میرے عزیزوں, موت صرف اعلان نہیں کرتی بلکہ موت تو وارننگ بھی دے دیتی ہے. کیسے؟ جس طرح پڑھنے والے جانتے ہوں گے, کالج میں پڑھنے والے ہوں, مدارس میں پڑھنے والے ہوں, جانتے ہوں گے کہ جب ایگزام کا وقت قریب آتا ہے, زمانہ امتحان قریب آتا ہے, تو اس وقت ٹیچر جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو؟ صحیح سے تیاری کر لو, ایگزام کی صحیح سے تیاری کر لو, ورنہ کیا ہوگے؟ ناکام ہو جاؤ گے, تمہارا انجام حرمان ہوگا, تمہارا انجام برا ہوگا, تم فیل ہو جاؤ گے. میرے عزیزوں, جس طرح اگر تم نے محنت نہیں کیا تو تم فیل ہو جاؤ گے, جب تمہارا انجام کیا ہوگا؟ برا ہوگا, تمہارا انجام حرمان ہوگا. لیکن اسی طرح موت بھی اللہ رب العزت نے نظام کائنات کے درمیان بندوں کے لیے, نظام کائنات سے بندوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے, ایک وارننگ دے دیا ہے. کس طرح کہ فلاں گاؤں آج زلزلے میں برباد ہو گیا, فلاں گاؤں میں آج زلزلہ آ گیا, فلاں گاؤں میں آج تباہی و بربادی ہو گئی. میرے عزیزوں, یہی وارننگ ہے کہ جو دیکھنے والے ہو تم کہ اس گاؤں کا جس طرح حشر ہوا, اس گاؤں میں جس طرح زلزلہ آیا, جس طرح اس گاؤں میں بھوکمپ آیا, اسی طرح تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے. اس لیے موت کی تیاری کر لو, مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک ٹھاک کر لو, موت کی تیاری کر لو. موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری کیا ہے؟ نہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری یہی ہے کہ انسان توبہ کر لے, انسان ہر گناہ سے توبہ کر لے, ہر گناہ سے پرہیز اختیار کرے. ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے, ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, خطائیں لغزشیں ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے دور میں جو بھی انسان ہے ہر انسان سے گناہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا, لیکن اس کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ. اگر انسان اپنی ماضی کے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اسے اعزاز بخشتے ہیں اور اسے خاندانوں میں عزت دیتے ہیں. اسے قرآن کہتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر تم اللہ کی طرف صدق دل کے ساتھ توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہارے اموال میں برکت دے گا اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور ایسے جنت میں داخل کرے گا, ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. میرے عزیزوں, گویا کہ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے, توبہ کی اہمیت کو لے کر اللہ نے قرآن میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ اللہ رب العزت قوم کے لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ان کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے, جب تک ان کے درمیان محمد موجود ہوں گے اور
اور قوم کے لوگ اور یہ لوگ جو ہے توبہ کر رہے ہوں گے، استغفار کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ دو چیزیں ہوئیں، پہلی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، دوسری چیز کیا ہے؟ لوگ توبہ کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دنیا میں نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سے 1400 سال قبل دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب عذاب کو، اللہ کے عذاب کو روکنے والی ایک ہی چیز باقی رہ گئی، وہ چیز کیا ہے؟ توبہ۔ میرے عزیزوں، توبہ کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ توبہ کے لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم میں توبہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے عزیزوں آپ یاد رکھو یہاں عبادی سے مراد کون سے بندے ہیں؟ یہاں عبادی سے مراد گنہگار بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں گنہگار نہیں کہا، اللہ رب العزت نے ہمیں فاسق نہیں کہا، ہمیں فاجر نہیں کہا، ہمیں زنا کرنے والا نہیں کہا، ہمیں بازاروں میں اذان کے وقت گھومنے والا نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ آپ غور کریے اللہ نے کتنی بڑی بات کہی کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کو تو دیکھو۔ اللہ کہتا ہے اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ جمیعاً، ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، تین گناہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جمیعاً کا لفظ استعمال کیا، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کون سی ایسی چیز ہے جو تم کو آج غفلت میں لیے ہوئے ہے؟ موت کو یاد کرو، موت کی تیاری کر لو۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ اپنی ماقبل کے زندگی کو دیکھ لو، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اسے دیکھ لو، آپ اپنے زندگی میں کیا چھوڑ کر آئے ہو اسے دیکھ لینا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے دوسری مقام پر بھی اللہ رب العزت نے اسی توبہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جب تک اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر لوگ صدق دل کے ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، انہیں نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، ان کے لیے آسمان سے موسلادھار بارش بھی برسا دے گا، ان کو ایسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے صرف نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بتاؤ میرے عزیزوں، بتاؤ اللہ نے کتنی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنے سہولت کی بات کہی ہے کہ تم اگر گناہ بھی کر دیے ہو تو اس کی معافی کیا ہے؟ توبہ کر لو اور موت کو یاد رکھو، کیونکہ موت سے کوئی شخص بچنے والا نہیں ہے، موت کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔